बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी वल्द करामुल्लाह खान नियाज़ी हाल वकीम डाला जेल, कैदी नंबर 495 या 420, जो भी आपका दिल करता कहने को वो बेशक कह ले। उनकी रहाइश गाह बनी गाला पाइन है। आप जानते हैं सड़ डकैती हो गई, बड़ा कुछ लुटिया गया, जो गैब हो गया शैवा, पता नहीं की गया ये। लेकिन जो मेरे पास तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि एक 9 मई के हवाले से बड़ा एक मसला बना हुआ था कि जनाब फ़ौजी अदालतों में ये केस चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। अब जो हुकूमत वक्त है या यूँ कह लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब 9 मई के हवाले से फ़ौजी अदालतों में केस चलना चाहिए। अच्छा, अब पैनो चैलेंज हो गया, उन्होंने फ़ौजी अदालतें बनाइयाँ, उधर चैलेंज हो गया। बंदयाल की कोर्ट थी, बंदयाल साहब ने कहा जी नहीं चल सकती। उन्होंने उस तो बाद नज़रसानी की अपील की, नज़रसानी की अपील काजी फाइज़ साहब की दौर में लग गई। 2-3 उसकी समातें हो चुकी हैं। पहली समात में उन्होंने ये किया कि और ये याद रखिएगा कि इस बेंच को हेड जस्टिस काजी फाइज़ साहब नहीं कर रहे, खुद चीफ जस्टिस हैं, खुद वो हेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीगर और जजेस जो हैं मोअज़्ज़ज़ तरीन वो उसको हेड कर रहे हैं। उस में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप जो फ़ौजी अदालतें हैं वो सर उसको जारी रखें, यानी जो है समात जारी रखें, फैसला अनाउंस नहीं करना। ट्रायल करो तुसी, फैसला नहीं अनाउंस करना। तो ज़राए ये बताते रहे, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म था कि जनाब फ़ौजी अदालत जब फलाने में इतने साल हो गई है, फलाने में इतने साल हो गई है। लेकिन जाहिर है कि चूँकि मामला अदालती है और फिर मामला हसास नोयत का है, लिहाजा ज़राए के कहने के ऊपर हम किसी का नाम लेकर नहीं कह सकते फलाने नू 5 साल हो गई है, 10 साल हो गई है। ये बड़ा सीरियस मैटर होता है, फ़ौजी अदालत ने या आम अदालत है। सर फैसला अदालत ने करना है, वो इंडिपेंडेंट है, उसका काम है, वो करेगा। जो भी वो फैसला जज साहब करेंगे वो फिर उसको आप नहीं मानते अगली अदालत टुर जाओ। लेकिन यह है कि मैं बतौर सहाफ़ी कि मैं दस दूँगा कि ए फैसला आना जी, मुझे पता भी हो मैं नहीं बता सकता। अगर मैं बताऊंगा इसका मतलब ये है कि उस अदालत की जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज्ड है, वो फैसला जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं लिया गया। इसलिए चीज़ें जो है वो उस पर लब कुशाई हर एक गल देते मतलब है मुँह नहीं मारना चाहिए, चुप करे बैठ जाना चाहिए। तो लिहाजा जो इधर उधर से बातें आ रही थी भाजी, मैं उन्होंने एक पास से सुटता गया। मैं कहा नहीं, ये बातें इस तरह से नहीं बताई जा सकती, ये अदालती मैटर्स हैं, इसको इस तरीके से बताया जाएगा। अब हुआ ये कि जो 2 समातें हुई हैं, जो इस आखिरी समात से 1 समात पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से कहा जी पता तो करे ना किन्ने के लोग ने जिन्होंने रहा किया जा सकता। समात जो तुम कहते हो कंप्लीट हो गई तो पता तो करो ना किन्ने के लोग रहा होंगे ने, किन्ने फड़े जे। उन्हें 105 फड़े ने, अगली समात में बताया उन्होंने। तो को 20 के करीब ऐसे हैं जो बरी होते हैं या कुछ उनको मतलब बहुत नॉमिनल सी सज़ा है। तो उनका अच्छा चले जिनको नॉमिनल सज़ा है और जो बरी होते हैं उनको तो आप जो है वो ईद से पहले रहा कर देना, तो बेचारे अपने घर जान। तो उनका ठीक हो गया सर, हम आपका हुक्म सर मत्थे थे। असी जो बरी होने हैं वो तो खैर चलो अदालत ने करते, जिनकी छोटी मोटी सज़ा है उनको हम जो है वो ले जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास उनकी दरखास्तों को, और वहाँ से उनकी माफ़ी करवा के उनसे कहेंगे सर माफ़ी कर दें ताकि वो घर जान, रहम करो, मेहरबानी करो, माड़े मोटे चक्कर च आ गए ने, तो लिहाजा उनको माफ़ी करवा देंगे। उनका ओके। तभी मैंने कहा था कि जो फैसला रहाई और माफ़ी का माना जा रहा है तो फिर सज़ा भी तो माना जाएगा। इसका मतलब कि फ़ौजी अदालत ठीक नहीं। अच्छा, अब हुआ ये कि उन अदालतों का में से रहा होने वाले, फ़ौजी अदालत से रहा होने वाले एक साहब है, अदरीस भाई उनका नाम है, वो सर अपने घर पहुंच गए और बड़ा मैंने इस पर व्लॉग भी किया कि वो खुशी हुई उनके घर वालों को, उनके चाहने वालों को। पीटीए ने बड़े जनाब ढोल ढमके जश्न है जी, इमरान खान को भी पता लगा, वो भी बड़ा खुश। अच्छा, ये खुश क्यों थे? खुश ये इसलिए थे कि हुण अदरीस भाई दसेगा मैंने ठुडा मारिया फौजी ने, मैनू जनाब कलर तो फड़ लिया, मैंने उल्टा लटकाता, और जनाब मैनू लित्र मारते रहे, इस तरह की कोई बातें करेंगे। अच्छा, अब जो साफ़ी होता है ना वो उसके चाहिए होती है कोई मतलब चौंधी चौंधी खबर के लिए साफ़ी बेकरार होता है हर वक्त। और वो साफ़ी सर लाहौर का हो या पेशोर का हो या न्यूयॉर्क का हो, साफ़ी के अंदर अगर चौंधी खबर करने का जज्बा
یا وہ موجود نہیں ہے نا جوش، تو پھر وہ پائن صافی نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان، اور میں آپ کو یہ بات یہاں پر تھوڑا سا متی صاحب کا چونکہ ذکر آ رہا ہے تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ متی اللہ جان صاحب جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے آدمی ہیں. آپ ان کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں. میرا بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے، مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن متی اللہ ایک کریڈیبل آدمی، ایک کریڈیبل صحافی ہے. وہ کسی کے ایجنڈے دے نال نہیں ٹردا. وہ اپنا زندگی کا ایک انڈیپینڈنٹ ایجنڈا ہوتا ہے. وہ کیا ایجنڈا ہوگا وہ یہ خود ہی طے کرتا ہے. وہ اپنے نال دے بندے نال بھی شیئر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی انڈیپینڈنٹ ہونے کی میں ایک قسم کی کو سمجھ لے گواہی دے رہا ہوں کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کے تحت وہ آگے بڑھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان کا حق ہے. بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر بہت ساری چونکہ باتیں کی ہیں. وہ ایک پرانا یا کلپ کٹ کے لاتا کسی نے، وہ گڈی پائے نا بیچارے نے، پرانی گڈی وہ نیو ٹی وی والوں نے دی، وہ کنٹریکٹ ہوا، وہاں سے انہوں نے کہا چلو باؤ جی تسی گڈی بھی رہ لو، تو وہ گڈی مل گئی. وہ جناب لوگوں نے متی تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی گلاں کرنی شروع کر دیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. متی اللہ ایک کریڈیبل آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اور متی اللہ کے اوپر کبھی اس قسم کا کوئی چارج اس کے مخالفین بھی نہیں لگا سکے. صحافیوں کے اندر بھی مخالفتیں ہوتی ہیں نا، اس پہ کوئی چارج ایسا کبھی نہیں آیا. سو یہ بالکل میں اس بات کو یعنی کلیئر کرنا چاہتا تھا. اب میں بتانے لگا کہ متی اللہ صاحب جو ہیں وہ پائن پہنچ گئے ادریس بھائی کے گھر، اور بڑا ظاہر ذہن میں سوچ لے کے گئے ہوں گے کہ یار پتہ چلے گا جیل میں کیا ہوا، تفتیش کی میں ہوئی، کوئی ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ لتر پولا بجیا تو گل بڑھ جائے گی. صحافی کا کام ہی ہے کہ وہ ایک اچھوتی چیز نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خواہش ہے صحافی کی تو یہ کوئی ان نیچرل خواہش نہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ متی اللہ وہاں پر گئے تو ادریس بھائی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ادریس بھائی نے بتایا کہ جی میرے ساتھ تو بڑا زبردست سلوک ہوا، اور کہتا ہے مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا، کیونکہ اسی لوگوں تو سنے آسی کہ پاجی بڑا لتر بولا ہوتا تفتیش، لیکن بڑے ہی اچھے طریقے سے، بڑے ہی سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیے، جواب لیے. سر بہترین طریقے سے ہمیں ڈیل کیا گیا، ہمارا جو ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے پورا خیال رکھا گیا. وہ سر جو ادریس بھائی ہیں ان کی باتیں سن کے تو سر یوتھیاں دے پائن چہرے لٹکے، رنگ پیلے پینے شروع ہو گئے. اب جس نے وہ کلپ دیکھا پائن وہ رنگ پیلے پی رہے ہیں، اور گل ایتھے نہیں مکی، گل ایس تو بھی چلی گئی. دیکھیے یاد رکھیے گا عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا ٹارگٹ جو 9 مئی والا تھا نا واقعہ، اس حوالے سے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ مسلسل پاک فوج کو ٹارگٹ کرتے تھے. وہ ایک سیکنل یعنی ہم لاہور میں اس ٹرم کو بولتے ہیں رنگ بازی. ٹھیک ہے. اتو پینا کہہ لو کہ اینو ذرا تھوڑا جا زور دی بڑک مارو اور بھائن جی چل گئے تو ساڈے تھلے لگ جائے گا، ساڈی گل مان لے گا. جے نہ چلے تو اسی آپ چل جائیں گے، اسی کہیں گے بھائن اسی تو مذاق کر رہے سا. اے لاہوری آئٹم ہوندی. عمران خان مسلسل لاہوری آئٹم کھیڑ رہے ہیں، مسلسل جنرل باجوہ سے لے کر اب تک وہ لاہوری آئٹم کھیڑ رہے ہیں، اور وہ اس آئٹم نو کوئی یعنی جج نہیں کر پا رہا. ہم جو پکے بال نے لاہور دے وہ اس گل نو سمجھتے ہیں. میاں نواز شریف اس بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آپ لاہوری ہے، انہوں پتہ ہے کیا کی کر رہے ہیں. خیر اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کا ٹارگٹ کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے فوج کے اندر نفاق پیدا کیا جائے، اور ایک جو فوج کے اندر جو ہے نا اس پر اس کی کریڈیبلٹی کو ختم کیا جائے عوام کے اندر. 9 مئی کا واقعہ انہیں پائن ایسے نہیں کرایا، کم از کم الزام اس کے اوپر یہی ہے. اور یہ جو کہتا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، سر وہ کیا مطلب میں نے کہہ رہا ہوں سی یا وہ کوئی جڑا گا ٹائی اینڈ شرٹ کا مالک ان کہہ رہا ہوں سی. سر وہ ظاہر ہے فوج کو کہہ رہا ہوتا تھا. اور پھر وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوٹرل رہنے کا جو ہے وہ چوائس ہی نہیں دی، یا ہم بدی کے ساتھ ہوں گے یا اچھائی کے ساتھ ہوں گے. اپنے کولوں کڑ کے بہت ساری باتیں وہ سناتے رہے اس حوالے سے، دینی حوالوں کو غلط کوٹ کرتے رہے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ حرکات وہ کرتے رہے. اب عمران صاحب جو ہے نا ان کا یہ ٹارگٹ پائن مس ہو گیا.
وہ مشن ناکام ہو گیا اصل میں، کیونکہ بڑی امید تھی کہ جو یہ صاحب باہر آئیں گے وہ پائے نہ آگے کہے گا کہ مینو فوج نے بڑا ماریا تو اسی پھر فوج کے خلاف شروع ہو جائے گا ٹول بجا رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت انہوں نے یوتھیاں ٹول بجائے، وہ جو صنم جاوید ہے اور اس طرح کی اور جو 2-3 عالیہ حمزہ جو ہیں ان کے حوالے سے کہ جناب جیل کے اندر خواتین کے ساتھ بڑی نازیبہ حرکات اور اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ وہ صنم جاوید دا اللہ بھلا کرے، اس کڑی نے آ کے جب لوگوں نے یعنی صحافیوں نے پوچھا جب وہ تاریخ پر آئی تو انہوں نے کہا جی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ پھر انسانی حقوق کمیشن کی جو چیئر پرسن تھی اس وقت ہینا جلانی صاحبہ، انہوں نے ایک وفد بھیجا، انہوں نے جا کے سارا اپنے طور پہ اس کو چیک کیا اور انہوں نے بھی رپورٹ دی کہ کوئی ایسی بات نہیں تو یوتھیاں دا وس نہیں چلتا، ہر حوالے نال پاکستان کو بدنام کیا جائے، جتھے موقع ملتا بھاجی اتھے بھنڈنا شروع کر دیں۔ ایتھے پائے نا جیڑی اخیر ایٹم پئی نا عمران خان دے نال وہ بھلا کی پئی جے، وہ یہ ہوا ہے کہ متی اللہ نے انٹرویو کے اینڈ پہ پوچھا، اب ان کے ساتھ ادریس بھائی کے ساتھ ان کے 3 بچے بیٹھے ہوئے، اور بچوں سے پوچھا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ ہر بچے نے کہا میں پاک فوج میں جاؤں گا، میں فوجی بنوں گا۔ یار یہ جس طرح بچے نے کہا رہا میں فوجی بنوں گا اور ان کے کہنے کا جو انداز تھا، جس طرح جوش تھا، جس طرح شوق تھا، آنکھیں بتا رہی ہیں، چہرہ بتا رہا ہے، اور جس طرح وہ اپنے دل سے نہیں بندہ گل کرتا بچہ، وہ جس طرح دل سے بات کر رہا ہے۔ اور سر جی بس پی ٹی دا مشن ناکام ہو گیا، عمران خان کا مشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ وہ اسی مشن کے ساتھ تھا کہ پاک فوج کو بدنام کیا جائے، اور یہی پائندی خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں جی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں یہ اسی فوج کے مرہون منت رہے ہیں، اسی فوج کے حوالے سے یہ مسلسل کہتے رہے ہیں کہ جناب جو فوج ہے وہ ٹیلی فون ریکارڈ کر دی ٹھیک کر دی، میں نے کوئی اعتراض نہیں کہا۔ یہ جو فوج پہ تنقید کرتا ہے وہ تو پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ باتیں عمران خان نے کی ہوئی ہیں، مختلف انٹرویوز میں کی ہوئی ہیں، اب خود ہی تنقید بھی کرتے ہیں، ترلا بھی ڈالتے ہیں۔ کل وہ کہتے تھے اپنا عاصم منیر صاحب کے اوپر الزام بھی لگا رہے کہ میں نے یہ میری بڈی نے کچھ ہوا تو عاصم منیر ذمہ دار ہوئے گا، تو جناب نال ہی یعنی کہہ رہے کہ مجھ سے بات کرے، میں بیٹھا ہوں، میں تو بات کرنے کو تیار ہوں۔ بھائی یہ تینوں اے شک کے یہ تو اے کہنا ہے کہ فوج جو ہے اس کا سیاست میں کام کوئی نہیں، یہ تو اے کہنا ہے کہ فوج جو ہے وہ جناب عاصم منیر جو ہے اس نے مجھے اور میری بیوی کو اندر رکھا ہوا ہے اور تمہیں شبہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جان کے دشمن ہے، تو بھائی تو ان نال گفتگو کرنے کیوں تیار ہے؟ عمران خان کا یہ مطالبہ کہ جنرل عاصم نصیر مجھ سے گفتگو کرے غیر آئینی مطالبہ ہے۔ سیاست میں فوج نہیں ہے، کل ہی کسیٹ کے لے آنا چاہنا بھائی تو، لیکن چونکہ وہ اس کو عادت ہے جرنیلاں دے موڈے تے بہن دی، جرنیلاں دی جھولی چ بہن دی، تے بھائی نو اس چکر چ ترسیا پیا، مگر یہ خواہش اب اس کی مجھے پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ بنی گالا کے اندر سر جی ڈکیتی ہو گئی ہے، اور ڈکیتی بھی ہوئی ہے سر جس کے میں ہیرے، سونا، ڈالر، پاکستانی کرنسی کروڑوں روپے کی لوٹ لی گئی ہیں، اور مقدمہ بھی جو ہے وہ تھانہ بنی گالا میں درج کروا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ڈکیتی جو ہے نا یہ عمران خان کے گھر میں نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو سب جیل قرار پایا ہوا ہے نا۔ یہ ڈکیتی جو ہوئی ہے یہ عبداللہ حسن صاحب ہیں کوئی شہری جن کے گھر میں ہوئی ہے، اور وہاں سے یہ سارا کو لٹیا گیا۔ دیکھو خان صاحب دے گھر دے نیڑے رہنے والا بھی جڑا نا بھائی ڈالراں جو ہیرے کھیڈتا جے ہو سکتا ہے یہ ہیرے عمران خان کیوں؟ تفتیش پوری ہونی چاہیے بہو جی، کیونکہ وہ ہیرے جو انہوں نے بشرا بی بی نے ہیرو والی انگوٹھی لی تھی یا ہار لیا تھا، وہ آج تک وہ دی برآمدگی نہیں نا پئی۔ وہ پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ اے کام گیا کہڑے پاسے ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو میں بس معلومات تھی جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔